بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے آپ کی تفصیلی ملاقات وغیرہ ہوئی ہے، ملاقات میں کیا چیز بات چیت ہوئی ہے؟ کیا بڑا سمپل، میں آپ کو 3 لائنوں میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے کہی بڑے واضح طور پہ کہ آپ نے جو کسی قسم کی مذاکرات، کسی قسم کی ڈسکشن، بات چیت میرے معاملے میں حکومت کے ساتھ نہیں کرنی، یہ انہوں نے پہلی بات کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ میں اس وقت 3 چیزوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور جس کا مجھے خدشہ ہے کہ دوبارہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی ہے۔ یونٹی چاہیے، اتحاد چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر میں یونٹی چاہیے، اتحاد چاہیے، اس پہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے لیے بھی یونٹی چاہیے، اتحاد چاہیے، میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا یہ 3 ایسے مسئلے ہیں جو پاکستان کے مسئلے ہیں اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ اتحاد ہو، اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ میں اس پہ بات کروں، تو میں اس پہ بات کروں گا۔ باقی جہاں تک میں نے پوچھا ان سے کہ آپ ڈائریکٹ بات کریں، کسی کے تھرو کریں، انہوں نے کہا یہ آپ ڈائریکٹ میرے سے بات کریں، کسی کے تھرو نہ کریں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بات چیت کی تو اپنی الگ ہو گئی بات، آپ کے کیسز کی کیا بات تھی، اس پہ بھی کرنی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کیسز کی صرف ایک بات کریں اور وہ آپ جا کے عدالت سے کریں، اور یہ کہ میرے کیسز جلدی فکس کریں۔ تو اسی لیے میں کل پھر عدالت پہ بھی گیا تھا، آپ بھی تھے ادھر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف صاحب سے ملا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کیسز فکس کریں۔ انہوں نے کہا جی کیسز تو میں کہہ رہا ہوں میرے جلدی فکس کر کے جو بھی فیصلہ ہے کریں، میں کوئی اپنے کسی اور سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ میرے کیسز ختم کریں، مجھے پتہ ہے بے بنیاد جھوٹے کیس ہیں، میں ان کو خود ہی ڈیفینڈ کروں گا۔ سر مریم صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو 9 مئی کو پی ٹی آئی نے کیا اتنا بھارت نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا پی ٹی آئی یا سیاسی جماعت نے کیا، تو اس پر کیا کہیں؟ کیا ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی؟ میں بالکل نہیں دینی چاہیے تھی ان کو اسٹیٹمنٹ۔ یہ ہم نے ایک اس کے معاملے میں ایک ماحول ایسا بنایا ہے اور اپنے ساری جو ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے اس کے باوجود یہ ماحول بنایا ہے کہ ہم کسی قسم کا، جب ہندوستان کی بات ہوتی ہے ہم کوئی سیاست کو اس کو ساتھ لنک نہیں کرتے، کوئی اس کا تعلق نہیں رکھتے۔ باقی ہم اپنی اندرونی تحریک ضرور چلا رہے ہیں، لیکن جب ہندوستان کی بات کرتے ہیں ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ سر دفاعی بجٹ میں اضافے کی باتیں ہوئی، اس پر کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیں، بجٹ کی جب بات ہم کرتے ہیں کسی بھی ایک سیکٹر کی کہ ہم اس کو زیادہ کرنا ہے، اس کو کم کرنا ہے، تو ہمیں پورا اوور آل بجٹ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے بجٹ میں آپ کا ہیلتھ کا بجٹ ہوتا ہے، تعلیم و تربیت کا بجٹ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے، سیلریز کا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ نے اوور آل دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک سیکٹر کا بڑھائیں گے تو دوسرے سیکٹر کا کم ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا ہیلتھ کا بجٹ چھوڑ دیں، ایجوکیشن کا بجٹ چھوڑ دیں اور صرف ایک ڈیفینس کا بجٹ بڑھا دیں۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے بڑھانے کی ضرور بڑھنا چاہیے، لیکن اگر گنجائش نہیں ہے تو آپ کو پھر اوور آل دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کم کر سکتے ہیں، کہاں زیادہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ حکومت جو ہے اپنا ایڈمنسٹریٹو بجٹ کم کرے، اپنی آپ کو لین کرے، اپنے آپ کو تنگ کرے، اور وہ والا جو پیسہ بچے اس کو ڈیفینس میں ڈالے، تو یہ پاسبل ہے۔ اس لیے یہ اوور آل جب بجٹ آئے گا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں سر موجود ہیں مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ بجٹ آنے والا ہے، کیا تیاریاں ہیں آپ کی؟ ابھی تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے گائیڈ لائنس لینا چاہتے ہیں؟ 3-4 مرتبہ آپ جا چکے، متعدد بار جا چکے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی آپ؟ دیکھیں جی، پنجاب حکومت اور جو وفاقی حکومت ہے یہ جو ہے ہمیں پورے سال ویسے تنگ کرتے رہتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں دیتے، ہمیں جو ہے دباتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم منتیں سماجت کریں، اور ہم منت سماجت کس چیز کی کریں؟ ان سے کیا مطلب؟ ان کا کھاتے ہیں بھیا، وہ ہم ان کے ووٹ سے آئے ہیں، وہ تو ووٹ سے بھی نہیں آئے نا۔ تو اب انہوں نے ایک نیا کام پکڑا ہے کہ یہ بجٹ میں ان کو تنگ کریں، اور جو ملاقات جو ہمارا ویژن ہے، ویسے تو وہ اٹھ کے لندن جاتے تھے، جب نواز شریف جیل میں تھا تو پورے 50 لوگ ایک ٹائم پہ بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ جو ہے کھانسی بھی کرنی ہو تو پہلے اجازت لیتے تھے وہاں جا کے۔ تو یہ ہمیں ہمارے لیڈر سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو اگر جب تک ہمارے لیڈر کا ویژن نہیں آئے گا اور ہم اپنے لیڈر کو نہیں بتائیں گے کہ جی اس وقت ملک میں معاشی حالات کیا ہیں، IMF کیا چاہ رہا ہے، وفاق کے دماغ میں کیا ہے،
تو وہ جو ہے نہیں ہوگا تو پھر ہم وفاق کی جو چیزیں جو وفاق ہم سے چاہتا ہے کرے ہم اس کو کیسے کر سکیں گے. کل وزیر اعظم صاحب سے ملاقات میں انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ ان کی بہنوں سے بھی ملاقات نہیں کرائی جاتی, وزراء سے بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی, جو صوبائی وزراء ہیں, مطلب جیسے آپ ہیں, آپ بریفنگ دیتے ہیں ان کو. تو وہ انہوں نے یہ اپیل کیا کہ ملک کی خاطر آپ بات چیت کے لیے تیار ہیں, صرف ملک کی جو دہشت گردی کی خاطر اس والے سے بات کرنا چاہتے ہیں, اپنی ذات کے لیے بات وہ نہیں کرنا چاہتے. اس والے سے کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اگر اپنی ذات کے بارے میں بات کرنی ہوتی, میں 2 دفعہ خان صاحب سے اندر ملا ہوں, انہوں نے کبھی یہ نہیں بولا کہ مجھے گرم پانی ملتا ہے, ٹھنڈا پانی ملتا ہے. انہوں نے نہیں بولا میرے سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے. انہوں نے 1 گھنٹہ 25 منٹ 15 منٹ جو ہماری میٹنگ, 1 گھنٹہ 10 منٹ مسلسل جو ان کے پاس ملک کی خبر ہوتی ہے اس پہ کہ اس کا یہ جواب دو, اس کا یہ بتاؤ. اس آدمی نے کبھی اپنی بات ہی نہیں کی. اگر آپ اس کے برعکس میرے سے کبھی ملیں گے تو میں 10 منٹ آپ سے بات کروں گا, 5 منٹ تو میں اپنے رونے پیٹتا رہوں گا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے, میں یوں ہوں, مجھے یہ پریشانی ہے. میں حیران ہوں کہ وہ آدمی کبھی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے, صرف پاکستان ملک پالیٹکس, اور وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ وزیر اعظم آج بھی ہیں. وہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے ابھی بھی. سر لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ اب کیا حکمت عملی ہے, دفاعی بجٹ بڑھنے کی باتیں ہونی, تو کیا KPK حکومت بھی سمجھتی ہے کہ دفاعی بجٹ کو بڑھانا چاہیے؟ KPK دفاعی بجٹ تو وفاقی بجٹ ہوتا ہے. جی. KPK حکومت یا KPK کا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ہر عام پاکستانی PTI والے سب کہتے ہیں ہم اپنے فوج کے ساتھ ہیں اور ان کو بجٹ اچھا دینا چاہیے, لیکن اس کے لیے دوسری طرف اخراجات انہوں نے اتنے بڑھا دیے کہ ان کو بجٹ ہی نہیں دے پاتے. تو ہم تو سپورٹ کریں گے کہ ان کا بجٹ زیادہ اچھا ہو. مریم صاحبہ نے یہ فرمایا کہ جو دشمن نہیں کر سکا وہ PTI مطلب PTI پہ الزام لگا کہ 9 مئی اتنے بھارت نے نہیں کیا جتنا PTI والوں نے کیا. تو اس پر کیا ان کو جواب دینا چاہیے؟ میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اردو لکھنا سیکھ لیں اور جو لکھا ہوا دیا جاتا ہے اس کو پڑھنا سیکھ لیں. ان کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تو وہ کیا نقصانات اندازے لگائیں گے. تو وہ بیچاری کو تو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا, اپنی بس تصویریں لگائے رہتی ہیں. آج کل سنا ہے وہاں کے اسپتالوں کے ٹیسٹوں میں بھی اپنی تصویر لگا دی ہے. تو ایسے کو جواب کیا دینا بنتا. میں تو اپنا ٹائم ہی نہیں ضائع کرتا. سر جب موقع تھا تو اس ٹائم وہ مودی کے خلاف تو نہیں بیان انہوں نے دیا, لیکن جب موقع گزر گیا تو انہوں نے پھر PTI پر تنقید کرنی. جب ملک پوری یکجہتی کی طرف جا رہا ہے اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کیا ان کو دینے چاہیے تھے؟ دیکھیں وہ تو ان کی کم ظرفی ہے, جو عوام خود ہی ان کو روزانہ کتنے میمز بنتے ہیں. اب ہم کیا مزید اس میں جو ہے جلتی میں تیل چھڑکیں. تو یہ تو وہ ہیں ایٹم بم کا جو ہے 1973 سے چل رہا تھا, جب نواز شریف جو ہے جب کالجوں میں داخلہ نہیں ملتا تھا تو وہ ایٹم بم کا انہوں نے لے لیا تھا. ابھی سنا ہے JF تھنڈر بھی انہوں نے بنایا تھا. پھر سنا ہے کہ جنگ کی اسٹریٹجی بھی انہوں نے کی تھی. تو وہ سارا کچھ ہی اتنا بڑا برین ہے. اور حالت یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا آج کل جو ہے نا ساتھ نہیں لے کے اسمبلی میں نہیں آتے. اسمبلی تک تو آتے نہیں ہیں وہ. الیکشن جیت کے پتہ نہیں فارم 47 کا کیا غم لگا ان کو کہ اسمبلی تک نہیں آتے وہ. تھینک یو سر.